الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات محترم، مثل مشہور ہے کہ دروغ گو را حافظہ نہ باشد، کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر گزشتہ 6 ماہ کی تحریریں اٹھا لیں عبد الواجد لطیف مستفتی کی، تو اس کے اپنے اقوال میں جگہ جگہ تضاد نظر آتا ہے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ ہماری جو لاہور کے اندر کانفرنس ہوئی، اس کے اندر جو ہم نے وضاحت کر دی، اور وہ وضاحت بھی معمولی علماء کے درمیان نہیں تھی، اس وقت اس میں وہ شخصیت بھی سٹیج پر موجود تھی جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ تمام حنفیت موجودہ دور کی جو ہے ان کی گردنیں اس کے سامنے، اس کے احسان کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اس قدر بڑا عالم اور محدث اور اسماء و رجال اور اس علوم حدیث کا ماہر، جس نے حدیث الحدیث جیسی عظیم کتاب تصنیف کی، کہ جس طرح کوئی بھی مسجد خالی نہیں ہے فضائل اعمال کی تعلیم سے، اسی طرح کوئی وہ عالم جو حنفیت کا دفاع چاہتا ہے اور غیر مقلدیت کے فتنے سے اپنے مقتدیوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کا گزارا حدیث الحدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میری مراد شیخ الحدیث امام العلماء حضرت اقدس مولانا نعیم الدین مد ظلہ ہیں۔ اسی طرح اور دیگر اہل علم شخصیات آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں موجود ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی رشید احمد اوکاڑوی صاحب، حضرت مولانا مفتی شاہد عبید صاحب، تو یہ تمام حضرات کے سامنے جو ہم نے الحمدللہ حضرت اوکاڑی رحمہ اللہ کی توضیحات، عبارت کی توضیح اور ان کا دفاع کیا، تو اللہ کا شکر ہے اس بیان کی وجہ سے پوری دنیا سے مجھے خراج تحسین موصول ہوا، اور الحمدللہ اس بیان کی حیثیت یہی ہے، جس طرح ایک شعر ہے: رات محفل میں ہر ایک ماہ پارا گرم لاف تھا، رات محفل میں ہر ایک ماہ پارا گرم لاف تھا، صبح دم خورشید جو نکلا تو مطلع صاف تھا۔ یعنی الحمدللہ ہمارے اس بیان کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ضرورت وضاحت کی آگے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن مستفتی ہے کہ پریشان ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اس کے پاس ہے، پھر بھی پریشان ہے، کراچی کا فتویٰ بھی پاس ہے بقول اس کے، پھر بھی پریشان ہے۔ بھی پریشانی کس چیز کی ہے؟ اس فتوے کے بعد خاموش ہو جاؤ، تمہارا کام تو ہو گیا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح رضا خانی جو ہیں اعلیٰ حضرت ان کے مکہ گئے، میں کہتا ہوں مستفتی کو کہ تم تو بھاگے ہو دیوبند تک 2 عبارات پر، تو اس تم سے بڑا جو اعلیٰ حضرت تھا، یہ تو ملتان کا اعلیٰ حضرت ہے نا عبد الواجد لطیف، تو وہ تو مکہ پہنچا ہے، وہاں کے مفتیوں سے دستخط لیے ہیں، عبارات حضرت تھانوی کی عبارت لکھی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی عبارت لکھی ہے، اس نے مطلب غلط کشید کیا ہے نا۔ تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے اور ہمت کریں اور صاف اعلان کریں کہ رشید احمد گنگوہی سے میرا کوئی تعلق نہیں، خلیل احمد سہارنپوری سے میرا کوئی تعلق نہیں، اشرف علی تھانوی سے میرا کوئی تعلق نہیں، قاسم ننوتوی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کام بڑا نام بڑا، حضرت اوکاڑوی کو بدنام کرنے کی یا ان کا دامن چھوڑنے سے آپ کی شہرت کم ہوگی۔ آپ آگے بڑھیں اور ان اکابر سے پیچھے ہٹیں گے، مکے والے فتوے پہ عمل کریں گے تو آپ کا نام زیادہ ہوگا۔ جس طرح کسی نے شہرت چاہی تھی تو مسجد میں جا کے پخانہ کر دیا، تو آپ جو ہے شہرت ہی چاہتے ہیں نا، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کے، اور یہ شہرت آپ کے گلے پڑ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منہ پہ ذلت اور رسوائی ایسی چھائی ہوئی ہے، اور یہ دن بدن بڑھتی جائے گی، اور توبہ بھی میری
پیشگوئی ہے اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو بھی اولیاء کرام کے خلاف بکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں کی۔ اب یہ بات کہ الحمدللہ ہمارا اس بیان وہ جامع بیان ہے، پھر یہ کہ خود مستفتی نے ابھی جو تحریر بھیجی ہے اس میں وہ لمبی فہرست دی ہے کہ یہ تمام حضرات حضرت اکاڑوی کا دفاع کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ بھی مجرم ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح غیر مقلدین جو ہیں وہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ترک رفع دین میں امام ابراہیم نخعی اکیلے نہیں ہیں، احناف اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس دور کے اکثر تابعین تبع تابعین ترک رفع دین کے قائل ہیں، تمام اہل کوفہ ترک رفع دین کے قائل ہیں۔ تو جس طرح وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور اقرار کر بیٹھتے ہیں، اس طرح مستفتی بھی اقرار کر بیٹھا ہے، وہ ایک لمبی فہرست دے دی کہ یہ سب حضرت اکاڑوی کے دفاع پر متفق ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فہرست نہیں، بلکہ آگے بڑھیں، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ تمام جو ہے علماء ہماری اس بات سے متفق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے جو فتویٰ لیا آپ کا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے، اس لیے کہ دو عبارتیں لکھی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تا قیامت عبد الواجد لطیف زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، لیکن امام ابن کثیر نے جو عبارت لکھی ہے جس کی وجہ سے حضرت اکاڑوی کو گستاخ ثابت کر رہا ہے، عبد الواجد لطیف یہ لکھ کر دے دے کہ ابن کثیر گستاخ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن کثیر زندیق ہے۔ نام بڑا کام بڑا، ابن کثیر کو زندیق کہنے سے زیادہ نام کی شہرت ہوگی۔ عبد الواجد لطیف لکھ کر دے دے کہ ابن حجر مکی بھی زندیق ہے، گستاخ معاویہ ہے، گستاخ صحابہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عبارت لکھی ہے، لیکن یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن کبھی یہ جرت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اب یہ اس نے کہا کہ دیکھو جی فلاں فلاں جو ہیں ان حضرات نے بھی اگر کوئی کہے نوجوانی میں شراب پیتے تھے پھر توبہ طیب ہو گئے یا باپ نے سمجھا دیا تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے صاف طور پر آج سے تقریباً 26 سال قبل یہ بات لکھی تھی، اور صاف طور پہ حضرت نے چیلنج دیا تھا۔ فرمایا تجلیات صفدر اٹھائیں، صفحہ 573 پر حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں یزید نے خود اپنے زانی شرابی تارک نماز ہونے کا انکار نہ کیا، اب اگر عبد الغفور اور طاء المحسن بلا دلیل شور مچائیں تو مدعی سست گواہ چست کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں آپ حضرات میں اگر ہمت ہے، اب دیکھیں حضرت اکاڑوی یہ چیلنج کر رہے ہیں، آپ حضرات میں اگر ہمت اور جرت ہے، یعنی یہ جو یزیدی ہیں اور اب موجودہ عبد الواجد لطیف، تو ایک اور صرف ایک مستند حوالہ پیش فرمائیں کہ جب حرمین شریفین میں صحابہ و تابعین رحمہم اللہ یزید کے کھلم کھلا فاسق ہونے کا اعلان کر رہے تھے تو یزید نے ایک دفعہ بھی اس کا انکار کیا ہو، لیکن کبھی بھی یہ پیش نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں الحمدللہ صرف یہ بات یہاں نہیں، عبد الواجد بسیار دفعہ بھاگ چکا ہے اور تا قیامت اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ حرم کے اندر آ کے قسم اٹھا لے ان باتوں پر جو یہ الزامات لگا رہا ہے، کیونکہ کذاب انسان ہے، دھوکے باز دغا باز انسان ہے، کبھی بھی یہ حرم میں نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ میں کئی دفعہ اس کو کہہ چکا ہوں۔ اب دیکھیں میں کہتا ہوں صاف طور پہ کہ اس میں ہمت ہے، یہ جائے، میں بھی تیار ہوں، یہاں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالی، اور میں صاف کہتا ہوں کہ یار میں نے زندگی میں شراب پینا تو گجا، شراب دیکھی تک نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کوئی شراب، مجھے پتہ نہیں شراب کس طرح کی چیز ہوتی ہے، اور میں اس میں سچا ہوں۔ اگر میں جھوٹا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے رسوائی والی موت دے، لیکن اگر عبد الواجد نے یہ باتیں غلط کی ہیں اللہ اس کو ذلت اور رسوائی والی موت دے گا اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یزید کو اگر فاسق یا شرابی حضرت اکاڑوی نے لکھا ہے یا حضرت
معاویہ کی وصیت کو نقل کیا، تو ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، اور ابن کثیر تو حدیث سے اس کی پھر توضیح بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر حضرت اکاڑوی گستاخ بنے تو ابن کثیر بھی بن گئے، تو ابن کثیر کو بھی زندیق کہو۔ حضرت اکاڑوی اگر زندیق بنتے ہیں تو ابن حجر مکی بھی زندیق بنتے ہیں کہ جس کی امامت پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ نیز ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ بڑا قیمتی اصول ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ایک کتاب لکھی تھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں۔ تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے، سیرت منصور حلاج۔ لکھوانے والے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لکھنے والے سرتاج المحدثین وقت کے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس میں حضرت نے جو مقدمہ لکھا ہے، آپ نے بہت سارے حوالے دیے ہیں کہ اولیاء اکرام کی اپنے اپنے وقت میں حاسدین نے تذلیل و تفسیق کی، مخالفت کی، بلکہ بعض پہ کفر کے فتوے تک لگوائے۔ آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ایک بات لکھتے ہیں، اور وہ اصول آپ تمام حضرات ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر فائدہ دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی شخص کے متعلق اس کے بعض معاصرین کے سخت کلمات یا بعض مورخین کی ضعیف روایات یا بعض علماء کے فتاوی جن میں ان اولیاء اکرام یا علماء کو کافر یا فاسق کہا گیا ہو، یہ ان کے مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس امت کی تاریخ میں آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے، صوفیاء اولیاء ملیں گے کہ جن کو ان کے حاسدین نے مخالفت کی، بلکہ کفر کے فتوے تک لگوائے، فسق کے فتوے تک لگوائے۔ فرماتے ہیں حضرت تھانوی، ہر فتویٰ اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس کا پھر تو کوئی بھی ولی نہ بچے گا، کوئی بھی ولی مقبول نہ رہے گا۔ فرماتے ہیں ایک اصول ذہن میں رکھو، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود، یعنی اس ولی کو لوگوں نے فاسق بھی کہا، کافر بھی کہا، مخالفت بھی کی، لیکن یہ دیکھا جائے گا بقا کس چیز کو نصیب ہوا۔ یعنی اگر بعد کے جو علماء اولیاء ہیں ان کے دلوں میں اس ولی کی محبت ہے، پیار ہے، عزت ہے، احترام ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو تھا وہ خالص اللہ کا ولی تھا، اور اس نے کوئی کفر نہیں کہا، کوئی فسق نہیں کیا، یا جو ہے اس کی عبارات میں وہ چیزیں نہیں تھی جو لوگ اس کے مخالفین اپنا مطلب نکال رہے ہیں۔ اس کو مثال سمجھے، جیسے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ لکھا، لیکن اولیاء اکرام کی دلوں میں، علماء کے دلوں میں آج بھی ان کی محبت ہے، پیار ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ لکھا، لیکن بعد کے علماء جو ہیں صلحاء ہیں، ان کے دلوں میں ان کی محبت اور پیار ہے۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دہلی سے لے کے ملتان جہاں مستفتی صاحب بیٹھے ہیں عبد الواجد لطیف سے، وہاں تک کے لوگوں نے کفر کے فتوے پہ دستخط کیے کہ مجد الفسانی کافر ہے، لیکن ہوا کیا؟ حضرت ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج وہ فتاوی جو مجدد صاحب کے خلاف دیے گئے تھے ان کا نام و نشان نہیں ملتا، لیکن ربع صدی کے اندر ہی حضرت مجدد کی خانقاہیں وہ سمرقند بخارا تک پھیل چکی تھیں۔ یہی حال مستفتی کے فتوے کا ہوگا انشاءاللہ، ان کے فتوے کا نام و نشان نہیں ہوگا، یہ قبروں میں اپنی ذلت و رسوائی لے کر دفن ہو چکے ہوں گے، اور رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض کے علوم، آپ کے معارف انشاءاللہ تا قیامت امت مسلمہ کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہیں گے، ان حنفیت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور یہ کبھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح ان کی نیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات
تو جو ہے ان کو ذلیل و رسوا ہی کرے گی، اس لیے کہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ اگر گستاخ صحابہ ہوتے، گستاخ معاویہ ہوتے، یا ان کی اس عبارت میں جو ہے حضرت معاویہ کی جو ہے توہین نکلتی ہوتی، تو کبھی بھی علی شیر حیدری سے لے کر آج تک کے صحابہ کا دفاع کرنے والے قائدین اور اسی طرح باقی علماء اور صلحاء تمام کے تمام، میں نے فہرست پیش کی تھی 40 کے قریب محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، صوفیہ وقت کے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کے مدح میں رطب اللسان ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے کسی بھی صحابی کی کوئی توہین نہیں کی، نہ ان کی ان عبارات سے حضرت معاویہ کی توہین نکلتی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے حق و سباق دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے کسی قسم کے وہم میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بار بار عبد الواجد لطیف کا اپنی جو ہے انہی پچھلے اشکالات کو اجاگر کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ مطمئن نہیں ہے اپنے کسی کام پر، اور الحمدللہ ہم مطمئن ہیں۔ آپ حضرات اس بیان کو بار بار سنیں، اسی سے انشاءاللہ آپ کے اشکالات رفع ہوتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔